خوش آمدید۔ آج ہم فزکس کے ایک ایسے قانون کی بات کریں گے جو ہماری عام زندگی میں ہر جگہ نظر آتا ہے، اور نہیں، یہ کوئی بورنگ کلاس نہیں ہے، بلکہ ہم اسے سمجھیں گے ضدی پن کی فزکس کے نام سے، یعنی نیوٹن کا پہلا قانون۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب گاڑی میں اچانک بریک لگتی ہے تو ہم آگے کی طرف جھٹکا کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب نے محسوس کی ہے۔ آئیے آج اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اچانک جھٹکا لگتا کیوں ہے؟ گاڑی تو رک جاتی ہے، لیکن ہمارا جسم آگے کیوں جاتا رہتا ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی جادو یا ماما نہیں ہے، یہ تو سیدھا سادہ فزکس کا کمال ہے۔ یہ جو جھٹکا ہے نا، یہ کوئی بے ترتیب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے ایک بنیادی قانون کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ایسا قانون جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس جھٹکے کے پیچھے جو تصور ہے اسے ہم ایک بہت ہی سادہ نام دے سکتے ہیں، کہہ لیں ضدی پن کا قانون۔ آئیے اس ضدی پن کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں، جسے سائنس کی زبان میں انرشیا کہتے ہیں۔ تو یہ ضدی پن آخر ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا، فزکس میں اسے کہتے ہیں انرشیا۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، ہر چیز اپنی حرکت کی حالت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتی، وہ اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، مطلب جو جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہتا ہے۔ اور اگر اسے بالکل عام لفظوں میں سمجھیں تو چیزیں وہی کرتی رہنا چاہتی ہیں جو وہ پہلے سے کر رہی ہیں۔ سادہ، کوئی چیز رکی بھی ہے تو وہ رکی ہی رہنا چاہے گی، اور اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ چلتی ہی رہنا چاہے گی۔ تو اس پورے آئیڈیا کو، اس کائناتی اصول کو کس نے ایک سادہ سے 2 حصوں والے قانون میں باندھا؟ وہ تھے عظیم الشان سر آئزیک نیوٹن۔ انہوں نے ہی اسے بہت خوبصورتی سے سمجھایا۔ اور ان کا قانون ہے بھی بڑا سیدھا سا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہتا ہے کوئی چیز اگر آرام کی حالت میں ہے تو وہ آرام میں ہی رہے گی، اور دوسرا حصہ کہتا ہے کوئی چیز اگر حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں ہی رہے گی۔ لیکن اس میں ایک بہت بہت اہم لیکن ہے۔ یہ سب کچھ صرف تب تک ہوتا ہے جب تک کوئی باہر سے فورس نہ لگے، کوئی دھکا یا کھنچاؤ۔ مطلب حالت میں تبدیلی صرف اور صرف تب آتی ہے جب کوئی بیرونی قوت اس پر عمل کرے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے قانون سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عام زندگی میں کہاں کہاں نظر آتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک قانون کتنی ساری چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یاد ہے ہم نے گاڑی کی بریک والی مثال سے شروع کیا تھا؟ بس سیٹ بیلٹ کا پورا تصور اسی قانون پر ہے۔ گاڑی رکتی ہے، لیکن ہمارا جسم انرشیا کی وجہ سے آگے جانا چاہتا ہے، اور سیٹ بیلٹ کیا کرتا ہے؟ وہی باہر کی فورس بن کر ہمیں روکتا ہے۔ دراصل ایئر بیگ سے لے کر سیٹ بیلٹس تک ساری کار سیفٹی ٹیکنالوجی کی بنیاد یہی انرشیا کا تصور ہے۔ اچھا، وہ مشہور جادوئی کرتب تو دیکھا ہوگا جہاں میز سے کپڑا کھینچتے ہیں اور برتن اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ تو سیدھا سادہ انرشیا کا عملی مظاہرہ ہے۔ برتن اپنی جگہ پر رکے رہنے پر ضد کرتے ہیں، اور اتنی تیزی سے کھینچا ہوا کپڑا انہیں ہلانے کے لیے کافی قوت نہیں دے پاتا۔ اور یہ صرف ایسی چالوں تک نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں۔ کیچپ کی بوتل سے کیچپ کیسے نکالتے ہیں؟ بوتل کو تیزی سے ہلا کر اچانک روکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بوتل تو رک جاتی ہے، لیکن اندر کا کیچپ اپنے انرشیا کی وجہ سے حرکت میں رہتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ قانون چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کام کرتا ہے، لیکن اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ زمین سے باہر خلا میں دیکھیں، سیٹلائٹس مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہوا یا رگڑ جیسی کوئی چیز انہیں روکنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ان کا انرشیا انہیں ہمیشہ ہمیشہ چلاتا رہتا ہے۔ اصل میں تو پورا خلائی سفر کا تصور ہی اسی ایک قانون پر کھڑا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اس قانون کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں رکنا نہیں چاہتیں، وہ تو ہمیشہ کسی چیز کی وجہ سے رکتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی قوت انہیں روک دیتی ہے، چاہے وہ زمین کی رگڑ ہو، ہوا کی مزاحمت ہو یا کچھ اور۔ حرکت کرنا تو چیزوں کی قدرتی حالت ہے، رکنا نہیں۔ اور ان ساری مثالوں کے بعد جب ہم سر آئزیک نیوٹن کے اصل الفاظ پڑھتے ہیں تو ان کا مطلب اور واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ہر جسم اپنی سکون یا ایک جیسی سیدھی حرکت کی حالت میں رہتا ہے
سوائے اس کے کہ اس پر لگائی گئی قوت اسے اپنی حالت بدلنے پر مجبور کر دیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اگر کوئی بھی چیز قوت کے بغیر نہیں رکتی تو ہمارے آس پاس وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جو ہر چیز کو رفتہ رفتہ روک رہی ہیں؟ رگڑ، ہوا کی مزاحمت؟ اس پر ضرور سوچے گا۔